آج فہمی بدایونی کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ جو باہر خدا سے ڈر رہے ہیں، وہ جو باہر خدا سے ڈر رہے ہیں، بہت کچھ دل کے اندر کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھا ہے کچھ ٹی وی میں شاید، میرے بچے مجھی سے ڈر رہے ہیں۔ تیری خوشبو سے جو واقف نہیں ہے، وہ پھولوں سے گزارا کر رہے ہیں۔ نکل آئے تو پھر رونے نہ دیں گے، ہم اپنے آنسوؤں سے ڈر رہے ہیں۔ یہاں پر کوئی دریا دل نہیں ہے، سب اپنے گھر کا پانی بھر رہے ہیں۔ ٹہلتے پھر رہے ہیں خالی گھر میں، تیری خالی جگہ کو بھر رہے ہیں۔ ارادہ ہے میرا گھر بیچنے کا، پڑوسی خوب خاطر کر رہے ہیں۔ وہ جو باہر خدا سے ڈر رہے ہیں، بظاہر جو خدا سے ڈرنے والے بن رہے ہیں، جو آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بندہ کس قدر خدا ترس ہے، کس قدر خدا سے ڈرنے والا ہے، خوف خدا اس کے اندر کس قدر ہے، کس قدر متقی پرہیزگار شخص ہے، لیکن وہ دل کے اندر بھی وہ گناہ سے خالی ہے کیا؟ ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ۔ دل کے اندر اس کے منصوبے بن رہے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ کرنے کی سوچ رہا ہے، کس کا مال مارا جائے، کس کا حق مارا جائے، کس کی گردن اڑا دی جائے، وہ دل کے اندر اس کے پنپ رہا ہے۔ اور دل کے اندر اگر وہ کہیں اگر راہ چلتا ہے، اگر وہ بازار سے گزر رہے ہیں تو کئی طرح کے گناہ ان کی آنکھوں سے بھی ہو رہے ہیں۔ تو دل کے اندر ان کے جو گناہ ہیں، اس میں خدا کا خوف نہیں ہے، دل کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے۔ وہ جو بھی چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، منصوبے کے تحت ہو، چاہے وہ نظارے کی صورت میں ہو، چاہے جیسے بھی وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہے وہ، لیکن باہر اس قدر متقی پرہیزگار دکھتا ہے کہ باہر سے لگتا ہے کہ کس قدر خدا سے ڈرنے والا بندہ ہے یہ۔ وہ جو باہر خدا سے ڈر رہے ہیں، بہت کچھ دل کے اندر کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھا ہے کچھ ٹی وی پر شاید، میرے بچے مجھی سے ڈر رہے ہیں۔ بھئی ایک تو ٹی وی پہ زیادہ تر خبریں ٹوٹ پٹانگ قسم کے بے سر پیر کی خبریں آتی رہتی ہیں، کبھی کبھی اس قدر تلخ حقیقتیں بھی دکھا دی جاتی ہیں، اس بے رحمی سے دکھائی جاتی ہیں کہ بچے اور معصوم ذہن والے لوگ تو سہم کر رہ جاتے ہیں۔ جیسا آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ ایک شخص نے غریبی اور مفلسی سے تنگ آ کر اپنی بیوی بچوں کو زہر دے دیا اور خود بھی زہر پی کر کے خودکشی کر لی، سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ شاید بچے نے اس طرح کی کوئی خبر دیکھ لی ہو اور اس سے اپنے باپ سے، میرے بچے مجھے سے ڈر رہے ہیں، تو شاید وہ اپنے باپ سے بھی یہی سوچ رہا ہو، کہیں میرا باپ بھی تو میرے کھانے میں زہر نہیں دے دے گا، کہیں وہ بھی تو مجھے مارنے کی سازشیں نہیں رچ رہا ہے۔ تو ابھی دیکھا ہے کچھ ٹی وی میں شاید، ابھی خبروں میں وہ شاید ٹی وی پہ اس نے کچھ دیکھ لیا ہے بچوں نے، میرے بچے مجھے سے ڈر رہے ہیں۔ تیری خوشبو سے جو واقف نہیں ہے، وہ پھولوں سے گزارا کر۔ بھئی یہ پھولوں کی خوشبو تو بہت اچھی ہوتی ہے، سب لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھئی پھولوں کی خوشبو ہے، تازہ پھولوں کی خوشبو ہے یہ، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو تیری خوشبو سے واقف نہیں ہیں۔ وہ بیچارے اس قدر غریب ہیں کہ وہ پھولوں کی خوشبو سے ہی خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اگر وہ تیری خوشبو سے واقف ہو جائے تو پھولوں کی خوشبو نہایت ہیچ، نہایت معمولی، بالکل ادنیٰ قسم کی چیز ہوگی اس کے لیے۔ تو جیسے کہ میں واقف ہوں تیری خوشبو سے، تو تیری خوشبو سے جو واقف نہیں ہے، وہ پھولوں سے گزارا کر رہا ہے۔ میرا گزارا پھولوں کی خوشبو سے نہیں ہوتا، میں تمہاری خوشبو سے واقف ہوں نا، میرا گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن جو لوگ تمہاری خوشبو سے واقف نہیں، وہ ٹھیک ہے، پھولوں پہ گزارا کر لیں گے۔ تیری خوشبو سے جو واقف نہیں ہے، وہ پھولوں سے گزارا کر رہے ہیں۔ نکل آئے تو پھر رونے نہ دیں گے، ہم اپنے آنسوؤں سے ڈر رہے ہیں۔ بھئی بظاہر تو یوں ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اگر آپ کو آنسو بہاتا ہوا دکھے تو آپ کو لگے کس قدر دکھی ہے یہ، کس قدر رو رہا ہے یہ، لیکن رونا دراصل وہ نہیں ہوتا۔ رونا وہ جو بالکل غموں کا بادل ایک طرح سے سینے پہ بالکل امڑ کر کے آئے اور آنکھیں خشک ہوں، اسے رونا کہتے ہیں۔ وہ جو روتا ہے نا، وہ بالکل رگے جاں سے بالکل جو اس کا جو رونا نکلتا ہے نا، آنسو کیا ہے، وہ دل کو پھر بھی دھڑس مل جاتی ہے، ایک دلاسا مل جاتا ہے، غم کافی حد تک ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو شاید کو یہی ڈر ہے کہ میں جب میرے اندر جب یہ کچھ چیز امڑ رہی ہے، اگر آنسو نکل آئے تو میں رو نہیں پاؤں گا، مجھے وہ رونا چاہیے جس میں آنکھیں خشک ہوتی ہیں۔ نکل آئے تو پھر رونے نہ دیں گے، پھر میں رو نہیں سکوں گا۔ نکل آئے تو پھر رونے نہ دیں گے، ہم اپنے آنسوؤں سے ڈر رہے ہیں، ہم اپنے آنسوؤں سے ہی مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں نکل گئے تو میں نہیں رو پاؤں گا۔ یہاں پر کوئی دریا دل نہیں ہے، سب اپنے گھر کا پانی بھر رہے ہیں۔ بھئی پانی بھر بھر کے لا رہے ہیں لوگ اپنے اپنے گھروں میں، تو صرف اپنے ہی گھر اور گھر والوں کی فکر وہ کر رہے ہیں، ایسا کسی سے نہیں ہوتا کہ 2-4 بالٹی پانی پڑوس میں بھی دے دیں۔ تو یہاں پر اس کے لیے دریا دل ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر کوئی دریا دل نہیں ہے، سب اپنے گھر کا پانی بھر رہے ہیں، ٹہلتے پھر رہے ہیں خالی گھر میں، تیری خالی جگہ کو بھر رہے ہیں۔ تو جو اس گھر میں تھا، تیری وجہ سے جو گھر بالکل بھرپور لگتا تھا، تو اب ہے نہیں، تو تیری وجہ سے جو گھر خالی ہو گیا، اسے بھرنے کی کوشش میں کر رہا ہوں، ادھر سے ادھر میں ٹہلتا جا رہا ہوں تاکہ تمہاری کمی جو ہے پوری ہو جائے۔ تیری خالی جگہ کو بھر رہے ہیں، اور ارادہ ہے میرا گھر بیچنے کا، پڑوسی خوب خاطر کر رہے ہیں۔ جب سے معلوم ہوا کہ میں اپنا گھر بیچنے جا رہا ہوں، میرے پڑوسی میری خوب خاطر کر رہے ہیں، تاکہ میں جب گھر بیچنے کی نوبت جب آئے تو میں اسے کے ہاتھ بیچ دوں اور کسی کے ہاتھ نہ بیچوں۔ ارادہ ہے میرا گھر بیچنے کا،
پڑوسی خوب قاتل کر رہے ہیں۔ فہمی بتایونی کی غزل آپ کو پسند آئی تو آپ اسے لائک کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔